الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أهله یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم میرے عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کے مطابق، جیسا کہ انسان دنیا میں بھی جب اس سے کسی انعام کی بات کی جاتی ہے کہ اگر تم یہ کر لو تو یہ تمہیں انعام ملے گا، اگر تم فلاں کام کر لو تو تمہیں یہ انعام ملے گا،
کیونکہ جب انعام کی بات کی جاتی ہے اور جب انسان کو انعام ملتا ہے تو وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ اس پر پرائڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اس پر۔ تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو چند چیزیں بتائی، چند احکامات بتائے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہ دیکھو اگر تم یہ کام کر لو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا۔ قرآن حکیم میں ایسے 4 کام جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن اس کے اوپر اللہ رب العزت نے بڑی تاکید کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا۔ تو وہ 4 کام ہیں، وہ اور بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو آج بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اگر تم کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ آدمی دنیا کے اندر جتنے بھی افعال سر انجام دیتا ہے، کام سر انجام دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سیاست کی تگ و وید کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور وہ 20 سال 30 سال 40 سال کا عرصہ جد و جہد کرنے کے بعد، اور یہ ساری کی ساری کوششیں اس لیے کرتا ہے کہ اس کو سکون ملے گا۔ کسی جاب کے لیے محنت کرتا ہے، کسی نوکری کے لیے محنت کرتا ہے، کاروبار میں محنت کرتا ہے، تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس زندگی کے اندر سکون حاصل کرے۔ اصل مقصد جو ہے وہ سکون ہی ہے، اطمینان ہی ہے۔ اب وہ مختلف طریقوں سے آدمی سوچتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے، لیکن اللہ رب العزت جب وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے اور پانے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ اپنی پوسٹ پر بھی پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل پہ بھی پہنچ جاتا ہے، مقصد بھی پا لیتا ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بس ایسے ہی دور کے ڈول سہانے لگ رہے تھے۔ تو قرآن کریم میں جو فرمایا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں پر کراس ہے، ریڈ کراس لگا دیا اللہ نے۔ خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اور صرف اللہ نے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جہاں مرضی آدمی چلا جائے، جتنی چاہے کوشش کر لے، اور یہ جو سکون پانے کے لیے مختلف طرح کے چیزیں ہیں، کبھی فیس بک دیکھ لی، ڈرامہ سیریل دیکھ لیا، اور انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، لیکن بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، بے چینی مزید بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو سکون ملے۔ کیوں اللہ نے فرما دیا الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری آیت میں قرآن کریم میں کہ اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، اللہ کی یاد نہیں کرو گے، ذکر نہیں کرو گے اس کا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، تو فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ دنیا کے اندر اس کا سزا کیا ہے کہ ہم اس کو معیشت کے چکر میں ڈال دیں گے،
روزی روٹی کمانے کے چکر میں ڈال دیں گے. یہ کیا ہے معیشت دن کا؟ یہ بیماریاں آ جاتی ہیں، مختلف طرح کی بیماریوں میں گھر جاتا ہے اور دن رات کمائی کرنے میں لگ جاتا ہے. جیسے کولو کے بیل کو وہ لگا دیتے ہیں، وہ گول گول چکر لگاتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے اور وہ اس کے گرد سارا دن چکر لگاتا ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ صبح وہ ایک دیہات سے چلا تھا اور پتہ نہیں اس نے کتنا سفر طے کر لیا، لیکن جب شام کو پٹی کھلتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا جو سفر طے ہو رہا تھا وہ ایک ہی جگہ گھوم رہا ہے، کوئی سفر طے نہیں ہوا. تو انسان کو فرمایا کہ اگر وہ میرے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو ہم اس کو معیشت کے چکر میں ڈال دیں گے، بس وہ اسی چکر میں پڑا رہے گا. اور پھر یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کوئی ایک آدمی کے پاس کھلا پیسہ ہے، مال و دولت بھی ہے، ہر چیز ہے، اور وہ قوت خرید بھی رکھتا ہے، وہ اپنے لیے چیزیں خرید بھی سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے کہ اب وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ اللہ کے رزق سے نہیں کھا سکتا. یہ بھی معیشت دن کا ہے. اسی طرح نااہل حکمران جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں، یہ بھی معیشت دن کا ہے کہ جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم اس کو اس چکر میں ڈال دیتے ہیں، معیشت کے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی روزی کو کس طرح سے پورا کرے، اور وہ انہی چکروں میں پڑ جاتا ہے. تو یہ تو فرمایا دنیا کی سزا ہے، دنیا کی سزا ہے، بس معیشت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، گھر شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، لیکن برکت نہیں، اس کا پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. اور ایک معیشت زنکا کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا، مال بہت ہے، اتنا مال اللہ رب العزت نے عطا کر دیا کہ اگر وہ اس کی بعد میں آنے والی پشتیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا مال میں، لیکن پھر بھی ہوس ہے مال کمانے کی. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک جانور ہے، وہ تالاب کے اندر کھڑا ہوا ہے، ہر طرف اس کے پانی ہی پانی ہے، لیکن وہ جانور پھر بھی اپنی زبان نکال کر کے کھڑا ہوتا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس سے ہانپ رہا ہے، تالاب کے اندر کھڑا ہوا ہے، ہر چیز پانی اتنا ہے کہ اس کی پیاس کو بجھا دے، لیکن وہ پھر بھی زبان نکالی ہوئی ہے اور ہانپ رہا ہے. تو مطلب اس کا یہ کہ وہ پیاس جو ہے اس کے اندر سرایت کر چکی ہے. تو انسان کا بھی حال یہ ہے کہ مال ہونے کے باوجود بھی ہوس اتنی بڑھ گئی کہ پھر اسی میں پڑا رہتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا مال، اور پیاس اتنی بڑھ گئی. آپ دیکھیں ایک اونٹ مر جائے اور کتا اس کو پاس پہنچ جائے، اور ایک کتا اس کی اگر دم کو کھانے لگے تو دم بھی پوری نہیں کھا سکتا، لیکن مجال ہے کہ کوئی اس کی برادری کا کوئی دوسرا آ جائے تو یہ اس کی طرف گھورنے لگے گا، اس کی طرف بھونکنے لگے گا، حالانکہ اونٹ تو بہت زیادہ ہے، وہ اس کی دم بھی نہیں کھا سکتا. تو یہی حال ان لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ جو مال ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ان کے اندر پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف معیشت کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے مزید غافل ہوتا رہتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ تو دنیا میں سزا ہے، اور اگر آخرت میں کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جو ہمارے ذکر سے غافل ہوگا کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر دیا جائے گا کہ تم دنیا میں ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے تھے. آتت کا آیاتنا فنسیتها، کہ تم نے میرے ذکر کو بھلا دیا. وہ کہے گا میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو آج کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرا ذکر نہیں کرتے تھے. آج یہ اس کی سزا ہے کہ میرے ذکر کو بھول گئے. تو فرمایا کہ جب ذکر جو آدمی کرے گا
تطمئن القلوب، اس کے دلوں کو سکون میں دے دیں گے اللہ تعالیٰ. اور جو ذکر سے غافل ہوگا تو پھر اس کی سزا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ، کہ جو کوئی بھی عن ذکر الرحمن، جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس کو گھیر لیں گے ایسے، نقیس لہو شیطان، کہ جیسے آپ نے انڈا دیکھا ہوگا تو انڈے کے ارد گرد کیلشیم کا ایک شیل ہوتا ہے، اس کے جو پانی ہے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے اس نے. تو فرمایا کہ جو کوئی بھی ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے گا، رحمان کا ذکر نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ اس کو پھر ہم اس کے اوپر شیطان ایسے مسلط کریں گے کہ وہ اس کو ہر طرف سے گھیر لے گا. وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا سایہ بن جائے گا، اس کا سایہ بن جائے گا شیطان، اور وہ اس کے کہنے پر چلے گا، اور وہ اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالے گا خوف کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، اور وہ اس کو کہے گا کہ تم ہدایت پر ہو. وہ اس کو کہے گا کہ دل کے اندر وسوسے پیدا کرے گا کہ تم تو ہدایت پر ہو، حالانکہ وہ گمراہ ہوگا، حالانکہ وہ گمراہ ہوگا. اور شیطان اس کو یہ وسوسے ڈالتا رہے گا کہ بھئی تم تو صحیح راستے پر ہو، ہدایت کے راستے پر ہو، اور یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے گی اور وہ خود کو یہی سمجھتا رہے گا کہ میں تو ہدایت پر، سیدھے راستے پر. اور ایسی حالت میں مر جانا بڑی خطرناک بات ہے. اور پھر کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور اس کو سزا دی جائے گی، جہنم میں پھینکا جائے گا، تو پھر وہ کہے گا یا لیتا، کاش کاش کہ میرے درمیان اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنے فاصلے پیدا ہو جاتے، میں شیطان کے قریب بھی نہ جاتا. تو یہ کس کا، اگر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو فرمایا یہ سزائیں ملیں گی. تو اس لیے انسان کو چاہیے اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر وقت ذکر کرے. اور ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے. یہ آج ہم قرآن کریم سے غافل ہو گئے، قرآن کریم سے دور ہو گئے، وگرنہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ دور بھی تھا کہ جب لوگوں نے اپنے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو لازم سمجھ لیا تھا. ایک وقت وہ گزرا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو انتہائی لازم سمجھتے تھے. ایک ڈاکو گزرا ملنگی، اس کی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم جب بھی ڈاکہ ڈالنے جایا کرتے تھے تو ڈاکہ ڈالنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس قدر لوگوں پر غلبہ تھا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ بات ڈاکوؤں تک جا پہنچی کہ ڈاکو بھی ڈاکہ ڈالنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں. تو سب سے بہترین چیز اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت. اور دوسری چیز ہے کہ آدمی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. اور جب آدمی سو کر کے اٹھتا ہے تو سو کر جب اٹھتا ہے تو فوراً سے دعا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے. پھر اس کے بعد مختلف مواقعوں پر جو جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرے. اور حتیٰ کہ رات کو جب بستر پر پہنچے تو بستر پر پہنچتے ہی پھر اللہ کے وہ جو دعا مسنون دعا ہے وہ پڑھے اور پھر سوئے. تو اس کا اس طرح سے سارا کا سارا دن اللہ کے ذکر میں گزرے گا، اللہ کے ذکر میں گزرے گا.
تو فرمایا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جو کوئی بھی اس کا ذکر کرے گا اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیں گے، دل کا اطمینان فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ دلوں کو سکون مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں سکون ہے ہی نہیں، آدمی دنیا کی خاک چھان مارے کسی چیز میں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا، اللہ، ہر چیز پر کراس لگا دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کسی میں تمہیں سکون مل ہی نہیں سکتا، چاہے پوری دنیا کی خاک چھان دو۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، جیسا کہ ہے آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد کا ذکر بتایا، اور پھر رات کو سونے کا ذکر فرمایا، اور ایک صحابی کو فرمایا کہ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے سویا کرو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر کرے مسنون، اور سب سے زیادہ جو اچھا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے ان کو معمول بنا لیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا الذین یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کروٹ پر ہر طرف ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کائنات میں جو چیزیں مخلوقات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے دیکھ کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ چلتے پھرتے ہیں، دنیا میں پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ آدمی جب دنیا کے نظارے دیکھتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکل اٹھتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دنیا کے اندر دیکھیں کہ ناشپاتی ہے، اس کا کیسے بناوٹ ہے، کیسا رنگ ہے، انگور کو دیکھتے ہیں، مختلف پھلوں کو دیکھتے ہیں، آپ صبح باغ میں چلے جائیں، آم کے باغ میں چلے جائیں، آم کے باغ میں ہر درخت کے اوپر، ہر درخت کی شاخ پر پتوں کا ہر بناوٹ جو ہے مختلف ہے بالکل۔ تو آدمی کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ انسان کی زبان سے نکل جائے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عجب چیز بنائی ہے۔ اور آدمی جب باغات میں نکلتا ہے، گرینری جو سبز جگہیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، جب سبزہ زاری کے پاس نکلتا ہے تو سائنسدان اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آپ کو سکون، اطمینان ملتا ہے۔ جب آپ کسی باغ میں پہنچتے ہیں تو دل کے اوپر ایک سکون سا طاری ہو جاتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ کیونکہ وہاں پر سبزہ زیادہ ہے اس لیے آپ کو سکون ملا، کوئی یہ کہے گا کہ وہاں پر آکسیجن زیادہ ہے اس لیے آپ کو سکون ملا، اور لیکن یہ ساری کی ساری وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو باغات ہوتے ہیں وہاں پر درخت کا ہر پتا پتا، ہر شاخ شاخ، ہر ڈالی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اور جب آپ اس ماحول میں جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے اثرات آپ کے دل پہ پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر ہر کوئی ذکر کر رہا ہے، چرند پرند، شاخیں پتے، ہر چیز دنیا کی کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ہوں گی دوسری وجوہات بھی کہ آکسیجن زیادہ ہے، سبزہ زیادہ ہے، وہاں پر آلودگی نہیں ہے، پولوشن نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی محفل میں پہنچ گئے، تو اس وجہ سے دل کو سکون ملا۔ اور آدمی دنیا کے اندر پھرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی زبان سے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، دل سے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے،
لیکن وہاں سے بھی وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ اللہ کا نام تک اس کے زبان پر نہیں آتا، تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے مومن ایسے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور حالانکہ وہ مشرک ہیں، اور حالانکہ وہ مشرک ہیں، کہ انہوں نے کائنات میں اللہ کی اتنی ساری چیزوں کو دیکھا، اتنی نعمتوں کو دیکھا، اور اس کے باوجود بھی یہ ایسے مومن ہیں کہ ان کی زبان سے اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا، اللہ کی تعریف ہی نہیں نکلی، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ بھی مشرکی ہے۔ اور ہمارے لیے اور ہم کوئی ایک چیز، اور صرف انسان اپنے اعضاء کی طرف غور کر لے، اپنی انگلیوں کی طرف، اپنے جوڑوں کی طرف، اپنے ناخن کی طرف، اپنے چہرے کی طرف، اگر انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو یہی کافی ہے کہ اللہ کا ذکر سے ہی اس کی زبان لبریز ہو جائے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے لبریز ہو جائے، یہی کافی ہے۔ کیا زبردست اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، بہت زبردست، بہترین تخلیق فرمائی ہے۔ ایک نوالے کو کھانے کے لیے، ایک لقمے کو کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کئی فیکٹریاں عطا فرما دی، لیبارٹریز عطا کر دی، فری لیبارٹریز۔ جب آدمی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، لقمہ اٹھاتا ہے، تو لقمہ اٹھاتا ہے تو ہاتھوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیز گرم ہے، کیسی ہے، تو اگر گرم ہوگی تو ہاتھ اس کو چھوڑ دے گا۔ پہلی لیبارٹری اس لقمے کو چیک کرنے کے لیے، پہلی لیبارٹری گرم ہے، ہاتھ فوراً اس کو چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد لقمہ اٹھایا، لقمہ اٹھا کر کے جب اپنے منہ کی طرف لے کر کے آتا ہے تو سب سے پہلے آنکھ اس کے اوپر پڑتی ہے، آنکھ یہ دیکھنے کی لیبارٹری اس کو دیکھ رہی ہے کہ چیز کی حیت کیسی ہے، کہیں اس کے اندر کوئی بال تو نہیں ہے، کوئی مکھی تو نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ اٹھاتا ہے اور وہ اس کو اچھی لگتی ہے، چیز ذائقے میں بھی اچھی لگتی ہے اور اس کو خوبصورت رنگ جو ہے بہتر لگتا ہے، اور پھر جب وہ قریب لاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی زبان سے لعاب دہن بنتا ہے۔ لعاب دہن اس وقت بنے گا جب آپ اس لقمے کو قریب لائیں گے تو منہ سے تالو کے نیچے سے لعاب دہن نکلنا شروع ہو جائے گا اس چیز کو آسانی سے نگلنے کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں مکھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہے، تو آپ کی زبان لعاب دہن نہیں بنائے گی بلکہ دل متلی ہوگا، آپ کو الٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی آپ ناک کے قریب لائے، ناک نے اس کی خوشبو کو سونگھا، اور جیسے ہی زبان پہ رکھا، زبان نے ذائقے کو بتایا کڑوا ہے تو تھو کر دیں گے، نکال دیں گے۔ تو ایک لقمے کو کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ لیبارٹریز لگا دی، فری ٹیسٹ، خوراک کا بالکل فری ٹیسٹ ہے۔ اور یہی اگر اللہ تعالیٰ ناک ادھر لگا دیتے، آنکھیں ادھر لگا دیتے، اور پھر انسان ایک لقمہ اٹھاتا، پہلے آنکھوں کی طرف کرتا، کہیں گھماتا، تو تب جا کر کے وہ، اور وہ لکی رانی سرکس کی طرح وہ گھماتا رہتا لقمے کو، پھر جا کر کے وہ اپنے منہ میں اس لقمے کو ڈالتا۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے ہمارے لیے یہ اپنی مینوفیکچرنگ ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو کیسے زبردست انداز سے بنایا، اور ان کی ہاتھ کی، ناک کی، منہ کی، آنکھوں کی ترتیب بہترین ترتیب بنائی ہے، ایک خاص سیکوینس کے ساتھ ان چیزوں کو عطا فرمایا ہے، اس نعمت کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، کیا وعدہ فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم ذکر کرو گے، میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے دلوں پر سکون طاری فرما دوں گا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو سکون مل جائے، نہ مال کے ساتھ، نہ دولت کے ساتھ، نہ عہدے کے ساتھ، کوئی چیز بھی آپ کو دنیا کی مل جائے اچھے سے اچھی، اس سے سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے
الا، اس الا نے سب سے پہلے ہر چیز کی نفی کر دی ہے کہ کوئی چیز تمہیں سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے ذکر کے۔ سکون دے گا، سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تمہاری نماز کا وزن بڑھے گا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ نماز پڑھی، عبادت کی، کوئی بھی عبادت ہے اس کے اندر جتنا ذکر زیادہ ہوگا کل قیامت کے دن اس عبادت کا وزن اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ حج کیا، حج میں جتنا زیادہ ذکر ہے اس کا اتنا وزن ہوگا۔ روزہ رکھا ہے، روزے کے ساتھ جتنا زیادہ ذکر کیا ہے اس روزے کا اتنا زیادہ وزن بڑھ جائے گا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور 4 چیزیں ہیں ایسی کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو لازمی تمہیں یہ ملے گا۔ ذکر پر کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم ذکر کرو گے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ دوسری چیز شکر، لئن شکرتم ولازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ کون سی نعمت؟ آگے کوئی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا کہ فلاں نعمت میں اضافہ ہوگا، فرمایا لازیدنکم، ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہر چیز میں اضافہ ہوگا۔ پھر یہ شکر کی بھی شرائط ہیں، شکر پورا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی 8 چیزیں اگر پوری ہوں گی تو پھر شکر ہوگا، اور اگر اس میں سے کوئی چیز کمی رہ جائے تو پھر شکر پورا نہیں ہوتا۔ وہ کسی وقت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ شکر، اور تیسری چیز فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اور یہ جو فرمایا نا لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس ازیدنکم میں جو وزن ہے، جو گہرائی ہے، اگر کوئی آدمی 1 کروڑ مرتبہ بھی یہ کہے کہ ضرور 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 ضرور، اور کوئی خطیب اپنے پورے بیان میں یہ کہے کہ ضرور، تو اس کا وزن کو پورا نہیں کر سکتا۔ جتنی تاکید اللہ رب العزت نے یہاں پر رکھی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اس کے وزن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز فرمایا توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو لازمی قبول کروں گا۔ مجھے قبول ہی نہیں کروں گا؟ اگر تم توبہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو گے، وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ 4 کام ہیں ہمارے کرنے کے جو ہمیں کرنے چاہیے، ذکر، شکر اور دعا کی کثرت کی جائے، اور پھر چوتھی چیز ہے اللہ سے اپنی مغفرت مانگی جائے۔ یہ 4 اہم کام ہیں کہ جس سے آج ہم غافل ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔